ہم کیوں کرتے ہیں؟ ایک سوال یہ ہے ایز اے سبجیکٹ فائنینشیل سسٹم کیا ہے، معاشی نظام یا استثماری نظام کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ اصلاً کن ضروریات کو پورا کرتا ہے؟ دوسرا سوال۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو دنیا کا نظام ہے وہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے طریقہ کار کیا اختیار کرتا ہے؟ چوتھا سوال جس پہ میں گفتگو کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ موجودہ نظام جن ضروریات کو پورا کرتا ہے اس میں اسلامی اعتبار سے کیا نقائص ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، اسلامی اعتبار سے ہمیں کیا اس میں آبجیکشن سمجھ میں آتے ہیں، اور اسی سے لگا ہوا اگلا سوال یہ ہے کہ پھر اسلامی نظام کس طریقے سے انہی چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح کے سوالات ہیں، اور سوالات پھر آگے جب بڑھیں گے تو آخر میں یہ بھی چاہوں گا کہ مجھے تو موضوع دیا گیا ہے اسلامی ممالک میں اسلامی بینکاری کے تجربات۔ کیا ہم اپنے ملک کے بینکاری نظام سے واقف ہیں؟ کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے بینکاری نظام کو سمجھیں؟ کیونکہ اسلامی ممالک میں اگر سمجھ کے لیں گے تو اس کا استفادہ اس پر اتنا نہیں ہوگا جتنا ہمیں اپنے ملک کے نظام کو سمجھنے کے بعد اس کو ہم اپنے اسلامی طریقے سے کیسے کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو یہ میرا آخری سوال ہوگا کہ ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، یہاں کے فائنینشیل سسٹم، یہاں کے معاشی نظام میں کیا اسلامی طریقہ کار سے کام کرنے کی کوئی گنجائش ہے تو کتنی ہے، کیسی ہے، کہاں پہ ہے، کیا ہمیں اس کا اندازہ ہے؟ یہ تمام سوالات کو لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور میں کوشش کروں گا کہ جو سوالات میں نے کیے ہیں انہی سوالات کے جواب میں پیش کرنے کی کوشش کروں، اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ بھی اپنے سوالات لکھیں۔ کوشش یہ کریں کہ یہ تقریر نہ ہو بلکہ یہ ایک مکالمہ ہو، یہ ایک گفتگو ہو آپ کے اور ہمارے درمیان، اور جو کچھ بھی میں تھوڑا بہت سمجھ پایا ہوں اپنی مختصر سی زندگی میں ہندوستان کے فائنینشیل سسٹم میں، آپ علماء کے درمیان رہ کر کے ان سے سیکھنے کے بعد اس کے تناظر میں اپنی بات کر سکوں۔ تو یہ میرا آج کا پروگرام تھا۔ 2 گھنٹے کا میں نے سوچا تھا، لیکن 1 گھنٹہ 5 منٹ ہے، جس میں سے میں کوشش کروں گا کہ 40 منٹ تک گفتگو کروں، اور اس کے بعد سے سوال جواب آپ کا رہے۔ تو آپ لوگ کوشش یہ کریے کہ جو بھی ذہن میں سوالات ہوں، اس طریقے کے بھی سوالات ہوں، آپ لوگ اس کو لکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ میں ان کا حل پیش کر پاؤں، لیکن ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اس سے ہم سب کو واقفیت ہو، اس وجہ سے کہ ہم آج اگر حل نہ پیش کر پائیں تو کم سے کم کل اس کے بارے میں سوچ سکیں۔ تو یہ میرا پلان ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس لائق بنائے کہ میں آپ کی توقعات پہ پورا اتر سکوں، اپنی توقعات پہ پورا اتر سکوں، اور جو بھی ہمیں وقت دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ میرے سر میں درد شروع ہو گیا تھا، صبح میں نے آ کر کے دوا کھائی ہے، انشاءاللہ گفتگو کروں گا تو تمہیں میرا درد صحیح ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ سب سے پہلا سوال جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ معاشیات کا جو سبجیکٹ ہے ہم اس کو کیوں پڑھتے ہیں، اکنامکس۔ میری اردو بہت اچھی نہیں ہے، اگر کبھی آپ کو ایسے الفاظ انگریزی میں مجبوراً استعمال کرنے پڑے تو معاف کیجیے گا مجھے، لیکن کبھی کبھی مجبوراً مجھے کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے۔ وائی ڈو وی اسٹڈی اکنامکس؟ ہم معاشیات کی تعلیم کیوں لیتے ہیں، یا معاشیات کو پڑھنے کا سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں سے میں شروعات کرتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے بہتوں کو اس بات کا جواب معلوم ہے، لیکن میں اس گفتگو کو آگے لے جانے کے لیے جواب بھی خود ہی دوں گا کہ معاشیات ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو انسان کے اس بیہیویئر کو، انسان کے کردار کی اسٹڈی کرتا ہے کہ انسان اپنے پاس ذرائع کو، اپنے محدود ذرائع کو، ہر انسان کے پاس محدود ذرائع ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اکنامکس جو اللہ تعالیٰ کی ذرائع کی بات کرے، انسانوں کے پاس محدود ذرائع ہیں، چاہے وہ وقت ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ کوئی اور وسائل ہوں۔ ان سب محدود ذرائع کو انسان کس طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محدود ذرائع کیوں کہے جاتے ہیں؟ محدود
جاتے ہیں کہ ایک ہی چیز کے ملٹیپل استعمال ہو سکتے ہیں، مختلف استعمال ہو سکتے ہیں. ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، ہم اپنے آفس میں بھی ہو سکتے تھے، ہم اب کھیل کے میدان میں ہو سکتے تھے، ہم کسی اور جگہ اپنا وقت ضائع بھی کر سکتے تھے. یعنی ہمارے وقت کا مختلف استعمال ہو سکتا تھا. ہم اس وقت کو اسی جگہ پہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہم اپنے پیسے کو تعلیم میں ہی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ ہم اپنے پیسے کو شادی اور ولیمے میں ہی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ. تو انسان اپنے وسائل کا کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، ایسی صورت میں کہ جب ان وسائل کے ملٹیپل یوزز میں بہت سارے استعمالات ہو سکتے ہیں. تو انسان کے بیہیویئر کو ہم اس کو اکنامکس جو ہے وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. وسائل کے استعمال کے طریقہ کار، اس کے دو شاخیں ہیں. اس کی انفرادی طور پہ استعمال کرنے والے کو ہم مائکرو اکنامکس کہتے ہیں. ایک شخص اپنے وسائل کا کس طریقے سے استعمال کرتا ہے، کس چیز کو لیتا ہے اور کس چیز کو چھوڑتا ہے، کن بنیادوں پہ لینے کی کوشش کرتا ہے، کن بنیادوں پہ چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ. ایک ہی چیز کے دو استعمالات ہیں، آپ نے ایک کو چھوڑ کے دوسرا چوز کیا، کیوں چوز کیا، کن بنیادوں پہ چوز کیا، اس کے اصول کیا تھے. یہ سب اکنامکس کے سبجیکٹ ہیں. جب ہم اس کو انفرادی طور پہ کہتے ہیں تو اس کو مائکرو اکنامکس کہتے ہیں. جب ہم اس کو اجتماعی طور پہ، ملکی طور پہ کہتے ہیں تو اس کو میکرو اکنامکس کہتے ہیں. یہاں پہ اکنامکس معاشیات کا، یعنی ریسورسز کے استعمال کے انسانی طریقہ کار کو، اسٹڈی کو ہم اکنامکس کہتے ہیں. اپنے وسائل کے استعمال کو ہر ملک کے لیے ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ملکوں کو، افراد کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. آپس میں وہ کس طریقے سے کن صلاحیتوں کا استعمال کر کے کیسے آگے بڑھتے ہیں، کیسے پیچھے رہ جاتے ہیں، یہ اکنامکس کا موضوع ہے. میں اپنے دوسرے سوال کی طرف آنا چاہوں گا. تو یہ کہ فائنینشیل سسٹم کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے. آخر پہلے بھی تو انسان تھے دنیا میں، ان کے پاس فائنینشیل سسٹم کیوں نہیں تھا، ان کی زندگیاں کیسے چلتی تھیں، آج ناگزیر کیوں ہے، اب ہے بھی کہ نہیں. کیا ہم بنا فائنینشیل سسٹم کے، بنا بینک کے، بنا کیپٹل مارکیٹ کے، بنا انشورنس کمپنی کے نہیں رہ سکتے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے. اس سوال سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آخر صورتحال کیا ہے، جس کو ہم صورت مسئلہ بھی کہتے ہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ، انسان ہر اپنے میدانوں میں کام کرتے تھے. کوئی کھیتی کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا، کوئی کچھ کرتا تھا. سب لوگ اپنا اپنا کچھ پروڈیوس کرتے تھے اور اس کو کنزیوم کرتے تھے. ایک دور ویسا آیا جب دنیا کی معیشت، دنیا کا کاروبار اتنا بڑا ہو گیا کہ اب ان سب کو، کاروبار کو کرنے کے لیے ایک میڈیم آف ایکسچینج کی ضرورت پڑی، جس کو ہم روپے اور صرف کے طور پہ جانتے ہیں. آج کی تاریخ، آج کے دور میں پوری دنیا جو کچھ بھی کام کرتی ہے اصلاً اس کی پیمائش، اس کا ناپ تول روپیوں کی شکل میں ہوتی ہے. کام کریں گے تو روپیہ ملے گا، خرچ کریں گے تو روپیہ دینا پڑے گا، اور اس طریقے سے ساری چیزوں کو روپے کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. اس کے لیے ادارے بنے ہیں جو ان روپیوں کے لین دین کو جو ہے آگے بڑھاتے ہیں. دنیا میں جتنے بھی شخص ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم معاشی طور پہ 3 اکائیاں کہتے ہیں اکنامکس میں یا فائنانس میں: افراد، ادارے اور گورنمنٹ. اکنامک یونٹ ہے، معاشی اکائی ہے. یہ سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے پیسے کماتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے پیسے خرچ کرتے ہیں. لیکن 2 صورتحال پیدا ہوتی ہے. ایک یہ کہ بعض لوگوں کے پاس اپنے خرچ سے زیادہ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی ضروریات ان کے پاس موجود رقومات سے زیادہ ہوتی ہیں، جس کو ہم معاشیات میں کہتے ہیں کہ کسی کے پاس روپیوں کے سرپلس ہے اور کسی کے پاس روپیوں کے ڈیفیسٹ ہے، خسارہ ہے. فائنینشیل سسٹم اس ڈیفیسٹ اور سرپلس کو ملانے کی کوشش کرتا ہے. جن لوگوں کے پاس زائد رقومات ہیں، اگر ان کو وہیں چھوڑ دیا جائے تو ان کے وسائل کا وہ جو زیادہ وہ ریسورسز ہیں ان کا استعمال نہیں ہوگا، معاشیات کی تعلیم مکمل نہیں ہوگی. جن لوگوں کے پاس کمی ہے، وہ ادارے بنانا چاہتے ہیں، وہ معیشت کو پھیلانا چاہتے ہیں، وہ مینوفیکچرنگ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ادھر ان کے وقت کا استعمال نہیں ہو رہا، ادھر کسی کے پیسے کا استعمال نہیں ہو رہا. لہٰذا ایک ایسے نظام کی تشکیل دی جائے جو لوگوں سے زائد رقومات کو لے کر کے ان تک پہنچائے جن کو ان کی ضرورت ہے
تاکہ کسی کا وقت اور کسی کا پیسہ دونوں مل کر کے معیشت